مدعا یہ ہے کہ بسنت کامیاب رہی یا پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج. آج جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں 3 دن میں ریکارڈ 9 لاکھ گاڑیاں جو ان کی انٹری ہوئی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20-25 لاکھ لوگ ضرور آئے ہوں گے. ریونیو جنریٹ ہوا اس حوالے سے پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عقیل ملک صاحب وہ 20 ارب کے آس پاس بتا رہے ہیں. اس بیچ میں افسوسناک واقعہ بھی امام بارگاہ کا پیش آیا, پھر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اب آج سے معمولات کی نشریات بھی شروع ہو چکی ہیں. خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے, ان کے صاحبزادے ہی باہر سے آنا چاہ رہے ہیں. تو کیسز سے کیا ملے گا اور کیا اب 8 فروری گزر گئی تو خان صاحب سے میل ملاقاتیں شروع ہوں گی یا نہیں, یہ ہے معاملہ جس پہ بات کرنی ہے. بٹ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں آپ کو اور ناظرین کو اطلاع دوں کہ فیصل صاحب بسنت منانے آئے ہوئے تھے. یہی نہیں بلکہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے خود تصدیق کی کہ وہ بھی بسنت منا رہی تھیں. انہوں نے پتنگ اڑائی, گو کہ انہوں نے شاید 804 لکھ کے منائی. ان کے صاحبزادوں کی ویڈیو وائرل پکچر ہوئی تھی تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حامی اکاؤنٹس نے کہا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے, لیکن آج انہوں نے خود تصدیق کر دی ہے. جو صاحب یہ کیوں ہے, علیمہ بی بی اگر بسنت منانا چاہ رہے ہیں تو اعتراض کیا تھا پی ٹی آئی کو؟ ان کے صاحبزادے اگر شوقین ہیں تو بسنت تو ایک کلچرل ایونٹ ہے, اس کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی کی حمایت سے یا مخالفت سے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں ضرورت سے زیادہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ بسنت نہ منا کے آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کوششیں کر لی ہیں دیکھ لی ہیں. بھئی علیمہ بی بی جب باہر ہوتی ہیں اڈیالہ کے باہر, جتنے انقلابی ہے وہاں پہ ان کی فیملی کو کرٹیسائز کر رہے تھے. آپ وہاں پہ آ جایا کریے, آپ آتے تو آج محلہ علیحدہ ہوتا. گنتی کے 40 بندے ہوتے ہیں وہاں پہ, جاتے جاتے 12 بار رہ جاتے ہیں. کسی نے گڈی اڑا لی, اس کے پیچھے پڑ گئے, کسی نے اپنا معاملہ کر لیا. دیکھیے میں نے تو ٹویٹ بھی کی تھی کہ بھئی بچوں کی جان چھوڑیں, اڑانی ہے اڑا لیں, نہیں اڑانی کا کچھ اور کر لو. یہ ہمیں بچگانہ باتیں ہیں, نہ کوئی سیریسنیس ہے, نہ ان کی لیڈرشپ میں کوئی سیریسنیس ہے, نہ وہ جو اپنا باہر سے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہے کہ جی بسنت منانا. یہ بھائی بسنت لاہور کا فنکشن تھا, میں نے پہلے دن کہا تھا ہماری احتجاج کی کال تھی جی, احتجاج کس طرح کرنا تھا, شٹر ڈاؤن اور پہیا جام, گڈی نہ اڑان والی تو گل ہی نہیں سی. سمپل سا معاملہ تھا. اچھا, تو بات یہ ہے کہ ایویں خام خواہ جذباتی ہو کہ یہ نہیں ہوتا کہ سیاست میں کوئی کسی دے پیو دا فنکشن نہیں ہے بسنت. یہ اس کی جڑیں جاتی ہیں بہت پرانے امیر خسرو کے دور سے. سر آئین اکبری میں لکھا ہوا ہے, آئین اکبری میں لکھا ہوا. اس کے بعد رنجیت سنگھ نے اس کو ایگریکلچر ایونٹ بنایا لاہور کے حساب سے. بسنت نام تھا سنسکرت میں جو بعد میں پھر بسنت بنا. ہاں, اور اس کو جو ہے آگے کیا. نہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں. بھائی لاہور شہر میں پیسہ ہے, اچھی بات ہے. لوگ غریب لوگوں نے اگر اچھی پلاننگ ہوتی نا بہتر ہوتی تو بسنت بہت اچھی ہو سکتی تھی, کیونکہ گڈیاں بڑی مہنگی ہوگی, ڈور بڑی میں ڈیمانڈ سپلائی میں بیلنس نہیں رہا. تو اگلے سال وہ اور اچھا ہو جائے گا. یہ ایونٹس جامی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہر کی, کسی بھی کلچر کی, معاشرے کی نا یہ ایک روح ہوتے ہیں. جب بسنت بند ہوئی تھی, آپ اور ہم تو عمر کے 19 میں, ہم نے تو بہت بچپن میں یہ جو بسنت منائی گی یہ کچھ بھی نہیں ہے جو پہلے بسنت منائی جاتی تھی, کیونکہ آرگنائز انڈسٹری تھی. پھر پیسہ آتا ہے, غریب بھی اس میں سے مستفیض ہوتے ہیں. ناصر بادشاہ جیسے امیر لوگ پیسے خرچتے ہیں. تو یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی یہ کامیاب نہیں ہوئی پھر؟ نہیں پڑی ہوئی ہے. کہاں وہ نہ پوچھنا ہے, تو نہیں پتا ہے بٹ صاحب, پوچھنا ہے نا, کیوں کیوں بٹ صاحب؟ وہ نہ پوچھنا ہے نا گلو شٹر ڈاؤن تھا. نہیں میں دس دینا بٹ صاحب, تسی اپنا کل نہ پڑھو. میں بڑی کامیاب ہوئی ہے, تمہیں نہیں پتا لگا. کہاں ہوئی ہے سر کامیاب؟ ہوئی ہے نا بس. ٹھیک ہے, سانو نہیں پتا لگا, کدھر اور کامیاب ہوئی ہے. جی بٹ صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے اس سوال کے اوپر سر؟ آپ بتائیں نا ذرا, آپ کی باری بھی آتی ہے. دیکھیں جی, فیصل چوہدری صاحب نے اچھی بات کی. میں نے بھی 2 دن لاہور میں گزارے ہیں. لاہوریوں نے بتا دیا ہے کہ بسنت کا تہوار صرف یہ لاہوریوں نے ہی منانا ہے, اور اتنے اچھے طریقے سے ویل طریقے سے یہ منائی گئی کہ میں کہتا ہوں جی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے جو انہوں نے ایس او پی بنائے تھے اس پہ عمل ہوا. ہر بندہ, میں کہتا ہوں جی کسی کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ کدھر سے ہے وہ کدھر سے. ہر بندہ بس اس جوش و خروش سے یہ جو ہے نا بسنت منا رہے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو ہم سب ایک ہے. اور لاہوریوں نے واقعی کہا کہ وہ ایک ہے اس مسئلے پہ, اور اتنا اچھے طریقے سے آپ نے بات کی.
علیمہ باجی کی، ٹھیک ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے بھی بنائی ہے بھائی، میرے بچوں نے بھی بنائی ہے، تو اگر اگر بٹ صاحب انہوں نے یا ان کے بچوں نے یا کچھ دیگر حامیوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کئی لوگوں کے نام میرے پاس ہیں، میں نے خود دیکھا انہیں مختلف چھتوں پہ، اگر انہوں نے بسنت بنائی ہے تو آپ تانے کیوں دے رہے ہیں نون لیگ والے؟ بسنت کا سیاسی آپ کا کلچر ہے؟ نہیں سنیں میں نے بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو تہوار ہوا ہے نا، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جب کوئی خوشی کا وقت آئے گا تو ہم سب اکٹھے، اور یہ اکٹھے ہوئے، یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تو ایک میں کہتا ہوں اچھا میسج ہے، لیکن آپ نے بات کی کہ وہ 8 فروری والا، وہ تو میں آپ کو بتاؤں وہ گم ہو چکی ہے ہر چیز، کسی نے ذکر بھی نہیں کیا، وہ کے پی کے میں بھی وہ لوگ زبردستی دکانیں بند کرا رہے تھے، اور اتنے لوگوں نے جوش و خروش سے یہ تہوار منایا کہ آپ نے کہا کہ معیشت بھی ہمیں کوئی بہتر نظر آئی، ایک ریڑی والے سے لے کے ٹاپ کلاس سب لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، منایا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو اگر ہم نے 25 سال بعد یہ بحال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز کہ جی یہ کہہ رہے تھے جی 8 فروری کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ آپ کے سامنے ہے، اب اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ بھائی کوئی اب پی ٹی آئی کا جو وجود ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے پی کے میں بھی نہیں رہا ہے، تو آپ اگر علیمہ باجی اپریشیٹ کر وہ چوہس صاحب کا ایک جواب سن لینا، بڑا اچھی ان کی دلیل ہے، ایک سن لیں جی چوہس صاحب۔ وہ ختم ہو گئی پی ٹی آئی تو الیکشن کرائیے فری اینڈ فیئر، آ جاؤ، ایک زبردست سا الیکشن کمیشن بناتے ہیں، الیکشن کمیشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں، اور دیکھیے، اور پھر ایک مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں تحریک انصاف کو، کیا ہم تو ختم ہو گئے نا جی، یہ بٹ صاحب ہم تو لٹ پٹ گئے۔ بٹ صاحب بڑا اچھا سوال انہوں نے اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں، جی میں کہہ رہا ہوں چوہس صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے تو مینار پاکستان میں یا کسی اور جگہ پنجاب میں جلسے کی اجازت دے دیں۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں پھر مل کے نیا چیف الیکشن کمیشن لگاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جی ہم دونوں کی بات آپ جواب دیجیے گا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کیا، تو آئیں اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم نیا الیکشن کمیشن لگاتے ہیں، ریفارم تیار کرتے ہیں، الیکشن کرا لیتے ہیں۔ آپ کو لاہور میں جگہ دی، آپ نے کیا کیا، وہ آپ کو اس وقت وزیر اعلیٰ پہنچے ہی نہیں، حالانکہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اپنے جہاز پہ آ سکتا تھا، لوگ نہیں تھے۔ یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے نا ہر روز نیا بیٹھ کے، اٹیالہ جیل ہی بندے کٹھے کر لیں۔ بٹ صاحب کس جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کب جگہ دی گئی، کب اجازت دی گئی پی ٹی آئی کو لاہور میں؟ سر میں نہیں سمجھ سکا۔ لاہور میں ان کو جگہ دی گئی، یاد کرا دیں چوہی صاحب کو، وہ جب وہ گنڈا پور کہہ رہا تھا میں آؤں گا تو وہ پہنچا بھی نہیں، یہ بھی آپ سن لیں، اس لیے کہ اس نے دیکھا لوگ نہیں ہیں۔ اب بات اس طرح کی ہے کہ تسی پی ٹی آئی نو دفتر نہیں کھولن دیندے تو تسی جگہ دیندے ہو؟ سر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ نہیں جگہ دیتی ہے چوہی صاحب، اینا کرو یار، اسی جگہ تو ہم دیتی کہ جا کے جلسہ کرو، تو سب تھوڑے کو جلسہ ہی نہیں آیا، لوگ ہی نہیں آئے۔ چلو پھر دے دیو، وہ کہہ رہے ہیں پھر نہیں کراچی کی ہویا، اوہو تو تسی وہ چھوڑ دینا بٹ صاحب، آپ پھر دے دیں اجازت، نہیں آپ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ میں واپس سنیں ایسا ہو سکتا ہے، جی بتائیے، میں بتاتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، ویسے بھی 8 فروری میں آپ نے دیکھ لیا یہ کچھ کرنے جو کہ تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جمہوری طریقے اختیار، اچھا یہ ہم نے کیا ہے نا، صحیح صاحب جڑا ہویا جے نا بسنت، اس طرح سمجھ آ جانی چاہیے سبھا نو کہ ایک قوم ادھر نہیں جا رہی، قوم جا رہی ہے پاکستان ٹھیک ہوئے، انجوائے کریے، بسنت کامیاب ہو گئی، الیکشن کرو، ویری نائس، بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی آپ کی بات بھی کرتے ہیں۔ چوہس صاحب دیکھیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ جب 8 فروری کے آس پاس بسنت اناؤنس ہو چکی تھی، ڈونٹ یو تھنک سو کہ احتجاج آگے یا پیچھے کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں جامی صاحب، اور پھر میں نے دیکھا چکتی صاحب کہاں تھے، سلمان خان راجہ صاحب کہاں تھے، بریسٹر گور صاحب کہاں تھے، سی ایم افریدی کہاں تھے؟ گزارش یہ نہیں ہے، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کا احتجاج جو الیکشن سے متعلق تھا وہ ہم نے گولڈن چانس ضائع کیا 9 فروری 2023 کو، اس سال الیکشن ہوا، جب لوگ چاہے تھے، جب لوگوں جو سارے کیسے گولڈن چانس ضائع کیا؟ سر اس وقت ہمارے جو یہ کچھ لوگ تھے نا، حامد خان، یہ ہمارے عمر بھائی صاحب اور دوسرے جو لوگ تھے، انہوں نے پھر مل کے فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اور احتجاج نہیں کیا۔ اس وقت ایک دیکھیں احتجاج کی بھی ایک لہر بنتی ہے، ایک فرور ہوتا ہے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، وہ ہم نے ضائع کیا۔ آپ سمجھتے ہیں تب اگر احتجاج کیا جاتا ہے، اسمبلی میں نہ جایا جاتا تو کچھ نہ جایا جاتا، روڈ پہ آتے، آپ نے الیکشن جیت لی تھی، اتنا میسو الیکشن جیتا تھا۔ کس نے روکا اس وقت آپ کی جو ٹرم ہے نا دستیاب قیادت،
انہوں نے 26 نومبر 2024 میں اب آپ کو سال بہ سال بتا دیتا ہوں. 15 بندے ہمارے شہید ہو جاتے ہیں, 9 آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں. میں نے عرض کی, میں نے کہا سر اسمبلی سے استعفے دے دیں, بڑا گولڈن چانس ہے, بندے بھی ہمارے شہید ہو گئے, ہم اس پہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ادھر بھی بیٹھ کے نہیں کر سکے. سر یہ جو سیاسی جنگ ہو یا اصل جنگ ہو, یہ بہادری سے ہی جیتی جاتی ہے. اچھا صاحب, اب اس میں کیا ہوا, جسٹ آج میں آپ کو اس کا بھی میں آ رہا ہوں, واٹس بٹ صاحب تسی میری گلا سنیا کرو, ایجوکیٹ ہوو گے. گزارش یہ ہے, صاحب آج کل آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کا آپ نے اعلان کیا, 8 فروری کا اعلان کر لیا. اس کے بعد نہ آپ نے تحرک کیا, نہ آپ کے جو لیڈر, دیکھیں پنجاب کی 2 بڑی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی میں مرکزی قیادت میں. جنرل سیکرٹری کے حلقے میں آپ نے کوئی کارنر میٹنگ, کوئی ڈور ٹو ڈور کمپین, کوئی جنرل سیکرٹری سلمان مراد صاحب ہے, اللہ سے طلاع تک تو ہوئی سی, لاہور سے جیتے ہوئے ہیں. جی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کو جس دن وہ لاہور آئے تھے وہ کراچی چلے گئے تھے, ان کو لے کے کچھ جلسہ دیکھیں نا, آپ نے تحریک جب چلانی ہوتی ہے, اسی طرح انفارمیشن سیکرٹری ہے جو وقاص ہے وہ بھی وہاں پہ بھاگا ہوا ہے, نہیں آئے. اب گزارش یہ ہے کہ کوئی ممبر, کوئی آپ نے ٹکٹ ہولڈر, کوئی آپ نے دیکھا ہے, عالیہ حمزہ نے جو کچھ ہوا ہے, چاہے وہ 7% ہوا ہے, 70% ہوا ہے, جیسے بھی حالات میں اس نے کیا, بی بی نے اپنی ٹیم کے ساتھ, باقی قیادت. باقی سر آپ مجھے بتائیں کے پی میں کیوں نہیں ہوا؟ یہی تو میرا سوال ہے بحیثیت صاحب. اس وجہ سے نہیں ہوا نا کہ آپ نے ایک اعلان کر دیا, 2 مختلف زاویوں پہ چلے گئے آپ. ایک نے کہا اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے, دوسرے نے کہا جی ہم نے شٹ ڈاؤن کرنی ہے. کنفیوزنگ تو اس وقت ہو گیا جب آپ ایک چیز کرتے ہیں. یہ سیاست میں پھر آپ کا لوگ, آپ ہمارے لوگ فٹیگ ہیں, ووٹ بالکل نہیں دیں گے ابھی بھی. وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے, انہی کے ساتھ کریں, کسی اور کو ووٹ نہیں دیتے, پولیٹیکل سپورٹ بھی ان کے ساتھ. لیکن دوسری کو کہ باہر نکل کے مارا خان سر کارکنان جو ہے نا, وہ اب چاہتے ہیں کہ لیڈر گولی کھائیں, پھانسی لگیں, ہتھ کڑی لگیں. یہ جو روزانہ آ کے آپ یہ ٹچ اینڈ ٹور کرتے ہیں نا, اور اس میں عمران خان صاحب کی جو پچھلے انہوں نے 100 دن سے ملاقات نہیں ہوئی, اس پہ کوئی یہ میں بات کرتا ہوں,